ہاں کوئی دروازہ بند ہو گیا کسی نعمت کا، کسی راحت کا، ہاں کہ گھبراؤ مت. اگر اللہ نے اپنی حکمت سے ایک دروازہ بند کیا ہے تو گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دوسرا کھولے گا. جی ہاں، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہی باتیں بتائی گئی ہیں فضائل کے ذریعے سے اور ترغیبات کے ذریعے سے، تاکہ کوئی نا امید نہ بنے. حالات میں چڑھاؤ اتار آئے گا. ہاں کوئی نعمت تھی، کوئی راحت تھی، کوئی سہولت تھی کہ وہ بند ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ گھبراؤ مت کہ کیا ہوگا، کہ دوسرا دروازہ کھلے گا. نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. خدا گر بحکمت بے بندت درے، کشایت بفضلش درے دی گرے. گھبراؤ مت کہ اگر حکمت سے اللہ نے اپنی حکمت سے کوئی دروازہ تمہارے اوپر بند کر دیا ہے تو تم گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھول دے گا. ہاں دین پر اور حق پر چلنے کے لیے میرے دوستو جو سامان، جو اندر کی استعداد پیدا کرنے کا دیا ہے وہ یہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں لو، خوشخبری لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے حالات اللہ تعالیٰ لانے والا ہے کہ جو تمہیں کیا کریں گے، کیا تمہیں خوش کر دیں گے. ہاں حالات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اسباب کے آثار کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. جی ہاں، یہ تینوں شکلیں اللہ کے قبضے میں، حالات بھی اللہ کے قبضے میں، اسباب بھی اللہ کے قبضے میں، اور اسباب کے آثار کہ وہ بھی اللہ کے قبضے میں. سبب اور سبب کا اثر، سورج اور سورج کی روشنی، سورج ایک سبب ہے، روشنی اس کا اثر ہے. تو یہ دونوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہاں اللہ کا اپنا فرمان ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء. اللہ وہ ذات ہے جس نے چاند کو، جس نے سورج کو کہ روشنی والا بنایا. تو سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا اور اس کی روشنی بھی اللہ کی بنائی ہوئی. ایسے ہر سبب اور ہر سبب کا ہر اثر. ہاں یہ توحید کی بات ہے کہ ہر سبب کا اثر کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک اللہ، اور کوئی دوسرا نہیں پیدا کر سکتا. دوا کا اثر، ہمارا یقین یہ نہیں کہ دوا ٹھیک کرے گی، دوا نہیں ٹھیک کرتی. دوا میں اللہ نے اثر پیدا کیا ہے. تو سورج پیدا کیا، اس کی روشنی پیدا کی، چاند پیدا کیا، اس کی روشنی پیدا کی. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. چاند بنایا اور چاند کی چاندنی کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے. ایسے ہر سبب کا اثر. تو اسباب اور آثار کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے. اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ جو ایمان دین کی بات ہے، جو ایمان دین کا راستہ ہے وہ حق کا راستہ ہے، اور اس کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، پھر اس کی انتہا کامیابیوں سے ہوگی. ہاں پھر کامیابی. تو صحابہ سے حضور نے فرمایا جو حالات تم چاہتے ہو وہ آنے والے ہیں. تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، ابھی تو بھوکے ہو، روٹی نہیں مل رہی، فرمایا تمہاری بھوک دور ہو جائے گی، اور ایسی دور ہوگی اور اتنی فراوانی آئے گی نعمتوں کی، کھانے کی، پینے کی کہ یرفع کاسن ویودع کاسن. ایک پلیٹ خالی ہو گئی کہ اس کو اٹھا لو، لاؤ یہ بھری ہوئی لے لو اور کھاؤ. ہاں کہ یہ دور آئے گا اور خوف دور ہو جائے گا. ہاں اور ایمان اور امن پھیل جائے گا. یہ بتایا، اور یہی بات ہے. اس لیے میرے دوستو دین کا یہ راستہ حق کا راستہ ہے. اس کا یہ پہلو ایک کہ اللہ سے ڈر کر کے اس پر چلنا ہے. ہمارے اندر اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ڈر پیدا ہو تو سمجھو کہ ہاں دوا اثر کر رہی ہے. کیا اثر کر رہی ہے؟ جیسے دوا اثر کرے نا تو بھوک لگے آدمی کو، دوا اثر کرے تو نیند آوے، دوا اثر کرے تو کھانا ہضم ہو. ہاں کہ بھوک لگ رہی ہے کہ ہاں، کہ نیند آ رہی ہے کہ ہاں. یہ پوچھتا ہے طبیب، کیونکہ یہ اس کے اثرات میں سے ہیں. ایسے ہی یوں کہیں کہ
ایک محنت دی ہے، اگر یہ محنت اندر اثر کر رہی ہے کہ اس کی کیا علامت ہے؟ کہ ڈر لگے. کیا لگے؟ ہاں، کہ کس کا ڈر لگے؟ کہ اللہ کا. اور کس کا ڈر لگے؟ کہ آخرت کا. جی ہاں، اگر یہ اندر پیدا ہو رہا ہے تو سمجھو کہ ہاں دوا برابر اپنا کام کر رہی ہے. اس کو لیتے رہو، اس کو اور پیتے رہو، اس میں آگے بڑھتے رہو. ہاں، صحیح اثر ہو رہا ہے.